اب دیکھیں پتہ نہیں کس جاہل انسان نے یہ جملہ استعمال کیا ہوگا پہلی بار. اپنی نسلوں کو بھی بچائے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا یہ اس طرح کے جملے نہیں بولتے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت ظاہری وصال آیا نا، حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے اور حاضر خدمت ہو کے نا عرض کی موسیٰ علیہ السلام آپ کا وقت قریب ہے تو ہم چلتے ہیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں. اب علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ جب اسرائیل علیہ السلام نے جب قریب آ کر یہ بات کہی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں آ کر ایک تھپڑ رسید کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اور فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی کی بارگاہ میں اس طرح نہیں آتے، تمہیں پتہ نہیں ہے. اب حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ اللہ کی بارگاہ میں واپس چلے گئے، جا کر عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے منہ پہ تھپڑ رسید کیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، میرے کلیم سے جا کے کہو کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اپنی قوم میں سے ایک بکری یا بھیڑ لے لیں، اس کے کھال پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ مبارک کے سائے میں ہوں گے نیچے آ جائیں گے، ہم اتنے سال ہی یا اتنے 100 سال ہی آپ کی زندگی بڑھا دیں گے. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا نا تو فرمایا اے اسرائیل علیہ السلام، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ عرض کی حضور پھر جانا تو ہے نا اللہ کے پاس. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا اسرائیل، میں نے تھپڑ اس لیے نہیں مارا آپ کو کہ آپ نے مجھے آ کے موت کا سوال کر دیا، آپ مجھے لینے آ گئے ہیں. میں آپ کو دراصل بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب نبی کی بارگاہ میں آئے تو ایسے نہیں آتے. میں تو موسیٰ علیہ السلام تھا، میں کلیم ہوں اللہ پاک کا، لیکن مجھ سے بعد اللہ پاک کے حبیب تشریف لے کر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مبعوث ہوں گے دنیا میں. ان کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہوں تمہیں. میں اپنے اللہ سے ملنے کے لیے راضی ہوں، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، آپ لے چلیں مجھے، میں تو اپنے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اصل واقعہ اس طرح علماء کرام بیان فرماتی ہیں، کتب احادیث میں اس طرح واقعہ ہے. لیکن جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ موسیٰ ڈرا موت سے، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، یہ کہہ دیتے ہیں کہ موسیٰ ڈرا موت سے اور موت پھر آگے کھڑی، ایسا کوئی جملہ نہیں. نہ اللہ کا کوئی نبی موت سے ڈرتا ہے، نہ ڈرنے والی یہ ہوتی ہیں نا تو محبت ہوتی ہے اللہ پاک سے. یہ تو بلکہ شان اولیاء دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کے بعض ولیوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے مشتاق ہوتے ہیں، ان کا شوق ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک سے جلدی ملیں جا کر. جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے. اور ابلیس لعنتی شیطان یہ ہر وقت اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان سلب کر لیا جائے، مسلمانوں کو بے ایمان کر کے مارو. یہ بظاہر مسلمان نظر آئیں لیکن اسلام سے ان کا تعلق کوئی نہ ہو. یہ مسلمان تو نظر آئیں لیکن یہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوں. دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. کسی نبی کے بارے میں، کسی فرشتے کے بارے میں، کسی بھی اللہ کے ولیوں کے بارے میں ایسے جملے بولنے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند ہے، نہ ہمارا دین اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستا.